الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، حمد و صلات کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ سورہ بقرہ کی 264 نمبر کی آیت ہے، آیت نمبر 264 ہے۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس مبارک آیت سے جو مفاہیم کی موتیاں مل رہی ہیں ان موتیوں سے ہم اپنے اپنے دامن کو بھرپور کر لیں انشاءاللہ۔ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، تمہاری خیرات کو، تمہاری سخاوتوں کو برباد نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنو، تم خیرات کرتے ہو، سخاوت کرتے ہو، مگر تم خود ہی برباد کر دیتے ہو۔ اب کیسے برباد کرتے ہو؟ بالمن والاذی، یہ احسان جتا کر، اذیت دے کر تمہاری خیرات کو تم خود غارت کر دیتے ہو۔ جیسے کسی نے بہترین چیز پکائی، بہترین حلوہ پکایا، پکانے کے بعد تھوڑی سی کیچڑ اٹھا کر اس میں ڈال دی، اپنے بنائے ہوئے حلوے کو اپنے ہی ہاتھ سے خراب کر دیا۔ بہترین شربت تیار کیا، کرنے کے بعد تھوڑا سا پیشاب پکڑ کر اس میں گرا دیا، پورا غارت۔ یہی حال تمہاری خیرات کا ہوتا ہے۔ ارے خیرات کر کے خیرات کا تذکرہ کرنا بھی بھول جاؤ، اب تم احسان جتاؤ۔ احسان جتانے کو عربی میں کہتے ہیں من، بالمنی والاذی۔ اذی کا ایک مطلب ہے تکلیف دینا اور اذی کا دوسرا مطلب ہے گندگی۔ احسان جتانا یہ اخلاق کی گندگی ہے۔ جب انسان کے اخلاق گندے ہو جاتے ہیں تو وہ احسان کر کے احسان جتانے لگ جاتا ہے، تب دو باتوں سے تمہاری خیرات برباد ہو جاتی ہے، احسان جتانے سے اور تکلیف دینے سے۔ کالذی ينفق مالہ، پھر تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہو جائے گی جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنا مال، اپنی دولت خرچ کرتا ہے رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، بس شہرت کی طلب میں
پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے خیرات کرتا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ، اس کی حالت تو یک پتھر کی طرح ہے جو بالکل صاف ہے، علیہ تراب، اس صاف اور چٹیل پتھر پہ تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہے، صاف پتھر اس پہ تھوڑی سی مٹی، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تو اس پتھر پہ بارش برسی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، جب بارش برسی تو اس صاف پتھر پر تھوڑی سی جو مٹی تھی وہ بھی چلے گئی، اب وہ پتھر بالکل خالی کا خالی رہ گیا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، انہوں نے جو بھی کمایا ہے اپنی کمائی پر انہیں کوئی قدرت حاصل نہیں، یعنی کمانے کے باوجود فائدہ حاصل نہیں کریں گے، کمائیں گے فائدہ حاصل نہیں کریں گے۔ کوئی کمایا لاکھ روپے، لا کر گھر میں رکھا، اٹھ کر دیکھا صبح تو سارے نوٹ پھٹ کر دماغ کھا گئی، کیا کرے گا؟ جتنا خوش ہوا تھا اس سے 10 گنا غمزدہ ہو جاتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو کبھی راستہ نہیں بتاتا۔ یہ رہا اس آیت مبارکہ کا لفظ بلفظ ترجمہ بھی رہا، ہلکی سی وضاحت بھی ہوگی۔ پروردگار عالم خیرات کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس نے اپنے کلام پاک میں جہاں بھی نیک بندوں کا ذکر کیا تو فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے، خود پر بھی خرچ کرتے ہیں، اوروں پر بھی خرچ کرتے۔ یہ خرچ کرنا کسی کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے رہے، کسی کی مدد کرنے کی غرض سے رہے، تو جو خیرات ہے، صدقات، ان صدقات کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں تو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ موبائل بھی خریدتے ہیں تو اس کی حفاظت کے لیے اس پہ ایک کور چڑھا لیتے ہیں، کہیں بارش آ کر آپ کے موبائل کو برباد نہ کر دے۔ آپ اسباب خریدتے ہیں تو اپنے اسباب کے رکھنے کے لیے، حفاظت کے لیے کوئی الماری خریدتے ہیں، تو ہر چیز کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر حفاظت نہ ہو تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ برباد ہو جائے گی، مٹ جائے گی۔ اب پروردگار کہتا ہے کہ اے خیرات کرنے والے بندے، اپنی خیرات کی حفاظت کر لے، ورنہ تیری خیرات برباد ہو جائے گی، تیری خیرات کو دیمک لگ جائے گی۔ تو خیرات کب برباد ہوتی ہے؟ المن بالمن، بول کر بتانا، کسی کی مدد کرنے کے بعد اس کے سامنے بولنا، دیکھ میں تیری یہ مدد کیا ہوں۔ یہ بولے بغیر رہنا بڑا بھاری کام، یہ بڑا دل والا آدمی کر سکتا۔ جس کا دل چھوٹا ہے وہ بولے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ 1 دن 2 دن 10 دن صبر کرے گا، آخر بول کر ہی رہ جائے گا۔ تو جتانا، کسی کو ضرورت کے لیے بتا دے یا کسی کو یاد دلائے، یہ الگ بات ہے۔ جتانا، اور مقصد کیا ہے جتانے کا؟ سامنے والے کو یہ باور کروانا کہ دیکھ تو میرا ضرورت بن کے آیا، تو میرا محتاج بن کے آیا، میں تیری مدد کیا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے احسان جتانے والا کیا ہو جاتا ہے؟ خود کو خدا ثابت کرتا ہے، یعنی تو ضرورت مند ہے، میں تیری ضرورت پوری کر دیا۔ ضرورت پوری کرنا کس کا کام؟ خدا کا کام۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تو یہ خود کو حاجت روا بتا رہا ہے۔ یہ سمجھنا کہ میں کیا مدد کیا،
میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے مجھ سے مدد کروا لیا، ورنہ کوئی بھی بندہ کسی کی بھی مدد کر سکتا ہے، خدا جس کو توفیق دے دے وہ مدد کر لے گا۔ تو پہلی بات ہے من۔ اب رہی دوسری بات العزا۔ عزا گندگی کو کہتے ہیں اور تکلیف دینے کو بھی کہتے ہیں۔ تو تکلیف ہوتی ہے کسے؟ جس پر آپ احسان جتاتے ہیں، اس مسکین کو، اس غریب کو تکلیف ہوتی ہے باتوں سے۔ تم اتنے خاموش رہو، اتنے خاموش رہو کہ آخر وہ بولنے پہ مجبور ہو جائے، بھئی کیسے کیسے موقع پر میری مدد کیا، مگر خدا کا نیک بندہ ایک بار بھی اپنے منہ سے بولا ہی نہیں کہ میں مدد کیا۔ تو جس پر آپ نے احسان کیا وہ خود بولنے پہ مجبور ہو جائے۔ تو بہرحال نصیحت تو کی اللہ تعالیٰ نے، تو اس نصیحت پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ کامیابی کیا ہے؟ ہماری خیرات سیف رہے گی، ہماری خیرات محفوظ رہے گی۔ پھر پروردگار عالم ایک مثال کے ذریعے ہمیں سمجھا رہا ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کوئی شخص خیرات کرتا ہے، اپنا مال، اپنی دولت، اپنا سرمایہ، اپنی پونجی خرچ کرتا ہے۔ مقصد کیا ہے خرچ کرنے کا؟ رئاء الناس۔ رئاء الناس مفعول لاجلہ ہے، مقصد بتانے کے لیے۔ مقصد یہ ہے لوگوں کو دکھانا۔ تو ان لوگوں کی عادت ہے کہ جب محفل ہوگی تو مدد کریں گے، جب تنہائی میں رہیں گے تو مدد نہیں کریں گے۔ 4 آدمی دے رہے ہیں تو ان کے سامنے بڑھ چڑھ کر دیں گے۔ ہر ایک 10-10 روپے ڈالتا ہے تو آگے بڑھ کر 10 کے بجائے 20 روپے ڈالیں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بڑے سخی داتا ہیں۔ تو رئاء الناس، رئاء کا معنی ہے دکھانا۔ کس کو دکھانا؟ رب کو دکھانا نہیں، الناسی لوگوں کو دکھانا۔ ارے رب کو ہم کیا دکھائیں، رب تو ہمیشہ دیکھتا ہی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تو اسے دکھانے کے لیے کوشش کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو دیکھتا ہی ہے۔ اب لوگوں کو دکھانا، موقع کی تاک میں رہتے کہ کب لوگ آئیں گے، لوگوں کے سامنے خیرات کریں گے۔ اور اس طرح جو خیرات کرتا ہے وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ اگر اللہ پر ایمان رکھتا تو اللہ کو راضی کرنے کا خیال اسے ہوتا، لوگوں کو دکھانے کا خیال اسے نہیں ہوتا۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر بھی اس کا ایمان نہیں۔ اگر آخرت کے دن پر ایمان رہتا تو ثواب کی نیت سے دیتا۔ کس نیت سے دیتا؟ ثواب کی نیت سے دیتا، لوگوں سے تعریف سننے کی نیت سے ہرگز نہیں دیتا۔ تو اس مثال کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ خیرات کرو تو رب کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت میں ثواب پانے کے لیے، نہ دنیا میں شہرت کے لیے کرو، نہ لوگوں کے دلوں میں مقام پیدا کرنے کے لیے کرو۔ اور بعض خیراتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ چھپا نہیں سکتے، خود ظاہر ہو جاتی ہیں، اور بعض لوگ چھپانے کے بہانے ظاہر کر دیتے۔ کیسا؟ مسجد کو دے دیا 1 لاکھ روپیہ ڈونیشن دے دیا، دے کر متولی صاحب کو دیکھو مجھے رسید بھی نہیں ہونا، مجھے رسید میں ڈالنا نہیں، رسید میں میرا نام ہی نہیں ڈالنا۔ بھائی حساب بتانے کے لیے رسید ڈالنا ہی ہے، بھائی خدا کا بندہ لکھ ڈالو، میرا نام نہیں لکھو، اچھا خدا کا بندہ لکھ ڈالو۔ پھر بیٹھے بیٹھے امام صاحب سے بولتے ہیں وہ حساب میں خدا کا بندہ ہے نا، کون معلوم کیا تم نا، کسی بھی بولنا نہیں بولنا بول کو میں متولی صاحب کو بولا لیا، ہاں وہ میں چو خدا کا بندہ ہوں۔ ان کو سنا دیا، اب ان کو سنا تو ان سے دوسرے تیسرے کو
پوری خبر پھیل جاتی ہے. اب چھپا کے کیا فائدہ تھا؟ یعنی چھپانے میں بھی ریاکاری چھپی ہوئی ہے, چھپانے میں بھی ریاکاری. تو پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ لوگوں کو دکھانا تمہارا مقصد نہ رہے. اگر تمہاری خیرات لوگوں کے سامنے نظر آ جائے, نظر آتی ہے تو آنے دو, اس کی کیا پرواہ ہے. تو لوگ دیکھیں تو بھی کوئی اثر نہیں, لوگ نہ دیکھیں تب بھی کوئی فکر نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت, غزوہ تبوک کے موقع پر کتنے اونٹ آپ نے دے دیے, وہ سخاوت نظر آئی. چھپا کر کیسے دیں گے؟ اونٹ کو جا کر کہیں چھپا کر آ جائیں گے کیا؟ آ کر الگ کان میں وہاں چھپایا ہوا, جا کر اونٹ اٹھا لو بول سکتے؟ وہ لا کر دینا ہی پڑے گا, مگر ان کا مقصد دکھانا نہیں تھا. میں کوئی بھوکا ہے, اب میں کھلاؤں گا تو سب کو معلوم ہو جائے گا نا, یہ سوچ کر اسے کھلائے بغیر رہے تو تمہارا چھپانا اس کے لیے مصیبت بن جائے گا. بھئی یہ بھوکا ہے, اب ضرورت پڑی ہے اسے کھلاؤ. کوئی دیکھتا ہے تو دیکھنے دو, یہ سوچو کہ اس کے دیکھنے سے میرا کوئی فائدہ نہیں, یہ نہیں دیکھتا تو میرا کوئی نقصان نہیں, ایسا تصور کرو. تو پروردگار عالم نے دو نصیحتیں فرمائیں, اللہ کے لیے کرو, آخرت میں اجر و ثواب کے ارادے سے کرو. تو جو لوگ ریاکاری کے طور پر خیرات کرتے ہیں, دکھاوے کے لیے ہی خیرات کرتے ہیں, مقصد یہ ہے کہ لوگ دیکھیں, تو ان لوگوں کی مثال, ان لوگوں کی کنڈیشن یا کیفیت کیا ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ, ان کی حالت صفوان کی طرح ہے. یہ صفوان کیا ہے؟ صاف پتھر جس پر کچھ بھی نہیں ہے, چٹیل, یعنی مٹے ہے پورا, کچھ بھی نہیں. علیہ تراب, اس پر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہے. چلو بھائی اس پتھر پہ کیا بھی نہیں, تھوڑی مٹی تو ہے. دیکھنے والے کہیں گے تھوڑی مٹی تو ہے, مگر ہوا کیا؟ بارش پڑ گئی. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ, وابل کا معنی ہے بارش. ایک ایک لفظ کا معنی بھی میں بتا رہا ہوں, آپ نوٹ کر لیجئے. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ, بارش گر گئی اس پتھر پر. تو ایک خالی پتھر, بالکل صاف صفا چٹ پتھر, اس پہ تھوڑی سی مٹی ہے, بارش پڑے گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتَرَكَهُ صَلْدًا, اس بارش نے برس کر اس مٹی کو بھی ہٹا کر اسے بالکل ہی خالی بنا دیا. تو یہی حال ہے, خیرات تم کرتے ہو تو تمہارا نامہ اعمال جو خالی پتھر کی طرح ہے, اس پہ کچھ مٹی پڑ جاتی ہے خیرات, کم از کم خیرات کی مٹی پڑی. اب ریاکاری کی بارش ہوئی تو خیرات کی مٹی بھی چلے گی, بالکل تمہارا نامہ اعمال صفا چٹ ہو گیا. خیرات کر کے بھی تم ایسے ہو جاؤ گے گویا کہ تم نے خیرات ہی نہیں کی. یہ کب؟ جب تم جتا دیتے ہو تو یہ مصیبت آتی ہے. تو بڑا کنٹرول, کس کو کنٹرول کرنا؟ زبان کو کنٹرول کرنا. صوفیہ کہتے ہیں کہ صرف زبان کو نہیں, دل کو بھی کنٹرول میں رکھنا. اب دل کو کیسے کنٹرول میں رکھیں گے؟ دل میں آتا ہے میں دیا تو فوراً نفی کرنا, میں کہاں دیا, میرا رب دیا. دینے کی طاقت میرے اندر کا ہے, دینے کی صفت تو میرے مولا کی ہے. میرے پاس دینے کی صفت کیا ہے؟ میں خود محتاج, لینا ہی میرا کام, لینا میرا کام ہے. جیسے کوئی غریب آیا, ہم نے اپنے خادم کو بلایا, اپنے نوکر کو بلا کر کہا کہ لے یہ پیسہ جا کے اس غریب کو دے دے. اب وہ خادم جا کے غریب کو دے کر سوچ رہا ہے میں دیا, تو وہ عقل مند ہے کیا؟ عقل مند رہا تو یہی سوچے گا کہ میں کہاں دیا, میرے مالک دیے, میں جا کر دیا. تو ہمارا مالک حقیقی پروردگار ہے, اس نے ہمیں دے دیا, تو ہم نے دوسرے کو دے دیا, ہمارا ہم نے کہاں دیا.
تو دل میں جب خیال آئے کہ میں خیرات کیا تو فوراً اس خیال کو توڑنا، جیسے اندھیرے کو توڑنا تو کیا کرنا، اندھیرا ہے، آپ آ کر میں اندھیرے کو دور کروں گا، اوپر نیچے نیچے اوپر ہوئے تو اندھیرا جانے والا نہیں، اندھیرے کو نکالنا تو کیا کرنا، اجالا لانا، اجالا آتے ہی اندھیرا گیا، تو شیطانی خیال کو دور کرنا ہے تو رحمانی خیال کو لے آنا۔ تو شیطانی خیال کیا ہے، میں خیرات کیا، میں دیا، میں مدد کیا، تو رحمانی خیال کیا ہے، ارے تو کہاں دیا، تیرا رحمان دیا ہے، تیرا مولا دیا ہے۔ تو شیطانی خیال اندھیرا ہے، رحمانی خیال اجالا ہے، جب اجالا آتا ہے تو اندھیرا چلے جاتا ہے، اسی طرح رحمانی خیال آتا ہے تو شیطانی خیال نکل جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم مثال دے رہا ہے، جس طرح صاف اور چٹیل پتھر جس پر تھوڑی سی مٹی ہے، بارش پڑنے کے بعد وہ مٹی بھی گئی، یہی حال تمہاری خیرات کا ہے۔ تمہاری خیرات مٹی کی طرح تمہارے نامہ اعمال پہ لہلہاتی ہے، جب رگاکاری تمہارے اندر آتی ہے تو وہ بارش بن کے اتر کر اس کو بھی ختم کر دیتی۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اس جملے پہ توجہ چاہیے۔ لا یقدرون، انہیں قدرت ہی نہیں، وہ کر نہیں سکتے، دے آر انیبل۔ کیا دے آر انیبل؟ علی شیء مما کسبوا، واٹ ایور دے ہیو ارنڈ دے آر انیبل ٹو گیٹ پروفٹڈ، وہ خود اپنی کمائی سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ کمائیں گے، فائدہ حاصل نہیں، کسبو کمانا۔ اب یہاں کمانے سے مراد دنیا کی دولت کمانا نہیں، نیکیاں کمانا ہے۔ نیکیاں کمائیں گے مگر ثواب نہیں پائیں گے، نیکیاں کمائیں گے ثواب نہیں پائیں گے۔ جیسے کوئی کمایا، محنت کیا، یہ 1 مہینہ سیلری لے لیا، تنخواہ 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے لے کر آیا، پہلے لاکھ بولتے ہیں لوگوں کی آنکھیں کھڑی ہو جاتی، اب 1 لاکھ 2 لاکھ کی کوئی قیمت نہیں۔ کیا ہے گھر 70 روپے میں مل جائے گا، پوچھتے کیا 70 ہوتے، 70 لاکھ میں ملے گا کیا، پوچھتے 70 روپے رہنگا ہے گھر کی قیمت، تو لاکھ کی اتنی ویلیو کم ہو گئی ہے۔ تو چلیے 2 لاکھ تنخواہ لے کر آیا، آنے کے بعد کسی کنویں کے پاس کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کر تنخواہ کو اپنے ہاتھ سے اتنے بے احتیاطی سے نکالا کہ وہ پورے نوٹ جا کے کنویں میں گر گئے۔ بڑا گہرا کنواں ہے، اندر چلے گئے، اب نکالنا کیسے؟ نکالنا تو کوئی اندر جانے کے بعد بھی وہ نوٹ کہاں باقی رہیں گے۔ کمایا، ضرور کمایا، مگر کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا، کما کر ضائع کر دیا۔ اسی طرح خیرات کر کے یہ ارادہ کیا کہ لوگ میری خیرات کو دیکھیں، تو اپنی خیرات کو خود ہی کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا۔ اب کما کر بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، کما کر فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی مزدوری کر کے 100 روپے کمایا، 100 روپے کما کر اپنے گھر آیا، سالن کے لیے چیزیں خریدا، چاول خریدا، ایک وقت کا کھانا بنا کر مزے سے خود بھی کھایا، بچوں کو بھی کھلایا، کمایا، فائدہ بھی حاصل کیا۔ دوسرا 1000 روپے کمایا، کما کر جیب میں رکھا، اس کا جیب پھٹا ہوا تھا، پھٹیلا تھا، گھر میں آ کر ہاتھ ڈالا جیب میں تو کچھ بھی نہیں ہے، نیچے سے پھٹ کر ہے، ارے کیا کیا نا میں۔ تو 1000 روپے کما کر بھی فائدہ نہیں، 100 کما کر فائدہ، کیونکہ وہ 100 کمایا حفاظت سے رکھا، یہ 1000 کمایا حفاظت کے بغیر رکھا۔ تو خیرات کر کے لوگوں کو دکھانے کا ارادہ نہ کرے، اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کرے، تو اس نے خیرات کی حفاظت کی، لہذا خیرات کا ثواب اسے ملے گا۔ اور دوسرے نے لوگوں کو دکھانے کا ارادہ کیا، اب وہ بہت بڑا روزن سوراخ پڑ گیا، پوری خیرات اس کی نکل گئی۔ اب وہاں پر
ثواب کے لیے آئے گا تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، انہوں نے کمائی تو ہے نیکیاں مگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تبارک و تعالی کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب بات چل رہی ہے اس آدمی کی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خیرات کرتا ہے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خیرات کرتا ہے، اسے ہم کیا بولیں گے؟ ریاکار، دکھاوے کے لیے خیرات کرنے والا، اور یہ بھی کہیں گے فخر والا آدمی، تکبر والا آدمی، بد اخلاق آدمی، یہ سارے لقب ہم اسے دیں گے۔ پروردگار نے کیا لقب دیا ہے؟ پروردگار نے کہا کہ اتنے لقبوں کو، چھوٹے چھوٹے لقبوں کو رکھو، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، ایسی قوم تو کافروں کی قوم ہے۔ کیونکہ رب کو ماننے والا ہوتا تو رب کو راضی کرنا اس کا ارادہ ہوتا، اب لوگوں کو راضی کرنا ارادہ ہے تو رب کو کہاں مانتا ہے؟ جب رب کو نہیں مانتا تو اسے کیوں مومن بول رہے؟ وہ تو القوم الکافرین، وہ کافر قوم ہے، اور ایسی قوم کو واللہ لا یہدی، اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ آیت ختم ہوئی، اب دوسری آیت شروع ہو رہی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، ارے ان لوگوں کی مثال، ان لوگوں کی کیفیت جو خرچ کرتے ہیں اپنی دولت، اپنا مال، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشی طلب کرنے کے لیے۔ پہلے جو خیرات کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ رعاء الناس، لوگوں کو دکھانا، اور اس کی جو حالت بنے گی وہ حالت بھی بتا دی گئی۔ اب دوسرے قسم کے لوگ، یعنی پہلی قسم کے لوگوں سے بالکل الگ، ان کا مقصد کیا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ۔ مرضات ان کا معنی ہے رضامندی، خوشنودی۔ ابتغاء کا معنی کیا ہے؟ طلب کرنا، یعنی خیرات کرتے ہوئے وہ یہی دل سے فریاد کرتا ہے کہ مولا اگر تو اسے قبول کر لے تو میری خیرات کامیاب خیرات ہے، اگر تو قبول نہ کرے تو میں 1,00,000 دوں، 2,00,000 دوں، 50 لاکھ دوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کو خوش کرنے کی جستجو میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور خود کو ثابت رکھنے کے لیے، خود کو جمائے رکھتے ہیں، یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں دوسرے کسی مقصد کے لیے خیرات نہیں کروں گا، صرف خدا کو راضی کرنے کے لیے کروں گا۔ تو جو ایسی کیفیت والے ہوتے ہیں جن کے اندر ثابت قدمی ہوتی ہے، کمثل جنہ، ان لوگوں کی مثال، مولا تعالیٰ سے بہتر مثالیں بتانے والا کون ہوگا؟ کیونکہ ساری کائنات کو اس نے پیدا کیا، وہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی مثال کس نصیحت کے لیے مناسب ہے، اس سے بہتر کون جانتا ہے؟ کمثل جنہ، اس طرح جو خیرات کرتے ہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے، ان کی حالت، مثل، حالت، کیفیت، کمثل جنہ، ایک باغ کی طرح ہے، بربوۃ، وہ باغ اونچے مقام پر ہے، اونچے مقام پر ہے، حفاظت ہو گئی۔ اصابہا وابل، اس باغ پر بارش نازل ہوئی، یعنی باغ جو عام راستے سے کچھ اونچے مقام پر ہے، نیچے کے مقام پر رہے گا تو پھر اس کے اندر گندا پانی سب جمع ہو جائے گا۔ تو اونچے مقام پر ہے، ربوہ، ٹیلے پر ہے، اونچے مقام پر ہے، اس پر بارش ہوئی۔ فآتت اکلہا ضعفین، تو اس باغ نے اپنا پھل کتنا دیا؟ ضعفین، دوہرا دیا، یعنی ڈبل پھل نکل رہے،
باغ اونچے مقام پر ہے اور اس پر بارش بھی ہوئی، بارش ہونے کے نتیجے میں اس باغ سے دگنا پھل نکلا، یعنی 100 پھل نکلنے کے بجائے 200 پھل نکل گئے، 1000 پھل نکلنے کے بجائے 2000 پھل نکل گئے۔ تو یہی حال ہے، اگر تو رب کو راضی کرنے کے لیے خیرات کرے گا تو تیری خیرات کا جو ثواب ہوگا اس سے ڈبل ثواب مولا تجھے دے گا۔ ضعفین، ضعف کا معنی کیا ہے؟ دگنا ثواب۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر ایسے باغ پر بارش بھی نہ ہوئی، بارش نہیں ہوئی، فَتَّلْ، شبنم ہی کافی ہے، یعنی جو باغ اونچے مقام پر ہے شبنم گرتی ہے تو شبنم سے بھی اس باغ کو فائدہ مل جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ تم خیرات کرو تو تمہاری خیرات شبنم کی طرح چھوٹی بھی رہے تو فائدہ ہے، بارش کی طرح برسنے والی رہے تو بھی فائدہ ہے، مگر اخلاص ضروری ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو، جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو تمہارا مقصد کیا ہے، تمہاری خیرات کی کیفیت کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے، پروردگار دیکھ رہا ہے، تمہارے ظاہری عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے باطنی عمل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ظاہری عمل کیا ہے؟ آپ غریب کو دے رہے ہیں، غریب آپ کے اس ظاہری عمل کو دیکھ رہا ہے، دل میں خدا کو راضی کرنے کا ارادہ ہے، یہ باطنی عمل ہے، اس باطنی عمل کو پروردگار ہی جانتا ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اے رب کریم ہمارے اندر خیرات کرنے کی خصلت پیدا فرما، اے رب کریم ہماری خیرات کو اخلاص والی خیرات بنا دے، اے اللہ ہمیں ریاکاری سے بال بچا لے، اے اللہ شیطانی خیالات کو ہمارے دلوں سے نکال دے، ہمارے دلوں کو رحمانی خیالات کا مرکز بنا دے، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔